یہاں پہ پہنچیے جی، وقد یتعدد الخبر ہو، ایسے ہی ہے۔ نحو وهو الغفور الودود، شر میں آ جائیں، یجوز ان یخبر عن المبتدأ بخبر واحد وهو الاصل، اصل کیا ہے کہ مبتدا ایک ہے تو اس کے بارے میں خبر بھی ایک ہوگی، ٹھیک ہے، ایک سے زیادہ یہ فرق ہوتی ہے۔ زید قائم، یہ مثال واضح ہے کہ زید مبتدا بھی ایک ہے اور قائم کیا اس کی خبر بھی ایک ہے، تو یہ بھی جائز ہے کہ مبتدا کی ایک خبر ہو، او باکثر ان یخبر عن المبتدا بخبر واحد او باکثر، یا جو ہے وہ ایک سے زیادہ اس کی خبریں لے کر آئیں۔ اس کے لیے قرآن مجید کی انہوں نے آیت پیش کی کہ جس میں ہوا جو ہے نا مبتدا واقع ہو رہا ہے، ہوا مبتدا ہے، الغفور اس کی پہلی خبر، الودود دوسری خبر، ذو العرش المجید نہیں، ذو العرش انہوں نے تیسری خبر بنائی، اور المجید چوتھی خبر، اور فعال لما یرید یہ پانچویں خبر۔ تو پانچ خبریں جو ہیں ایک مبتدا کے لیے ہیں، اور ابن ہشام اور بہت سارے ناویوں کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پہ ایک مبتدا کی پانچ خبریں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، لیکن بعض نحوی جو ہے وہ کچھ اور سوچتے ہیں، ٹھیک ہے، وزعم بعضهم، بعض نحویوں کا یہ زعم ہے، یہ خیال ہے کہ ان الخبر لا یجوز تعددہ، کہ خبر کا تعدد جائز نہیں ہے، مبتدا ایک ہے تو خبر بھی ایک ہوگی، ان کا یہ کہنا ہے۔ اچھا، وہ پھر قرآن مجید کی اس آیت کا کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، وہ اس کی کیا کریں گے؟ تعویل کریں گے، وہ کہیں گے کہ یہ جو آپ کو بہت ساری خبریں نظر آ رہی ہیں نا، تو جو پہلی خبر ہے وہ اسی پہلی والی مبتدا کے لیے، جو باقی خبریں ہیں ان میں سے ہر ایک کے لیے جو مبتدا ہے وہ محذوف ہے، ٹھیک ہے، وہی محذوف ہے جو شروع میں تھا ہوا، ٹھیک ہے، ہوا الغفور ہے، الودود آ گیا، اس سے پہلے بھی ہوا محذوف، اس طریقے سے یعنی وقدر، اور ان بعد نے کیا کیا؟ قدر کیا، مقدر میں رکھا، لما عدا الخبر الاول، پہلی خبر کے علاوہ فی هذه الآیت، اس آیت میں پہلی خبر کے علاوہ انہوں نے کس کو مقدر رکھا؟ مبتدآت، وقدر مبتدآت، اور انہوں نے بہت ساری مبتداؤں کو مقدر میں رکھا، کیونکہ وہ ہر خبر کو ایک مبتدا کے لیے دینا چاہتے ہیں، بس ایک مبتدا ایک خبر، یوں کر کے نظام بنانا چاہ رہے ہیں۔ یعنی وہ پھر آیت کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ اے وَهُوَ الْوَدُودُ وَهُوَ ذُو الْعَرْشِ، یوں کر کے، یعنی وہ ودود ہے، اور وہ پھر اور کے بعد وہ کو دوبارہ ذکر کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ دو نظریے ہو گئے، تو لہٰذا اس میں ترجمے میں اردو کے اعتبار سے یہ فرق پڑے گا، ٹھیک ہے۔ مثلا یہی جو آیت ہے، اس کا اگر اردو میں ترجمہ کریں ایک مبتدا کو مان کے تو فقط شروع میں آئے گا وہ، اور وہ ودود ہے یعنی محبت کرنے والا ہے، اور معاف کرنے والا ہے، اور عرش والا ہے، اور جو چاہتا ہے اسے کرنے والا ہے، یوں کر کے۔ لیکن بعض راویوں کے مطابق کریں تو یہ وہ بار بار کیا ہوگا؟ تکرار ہوگا کہ اور وہ محبت کرنے والا ہے، اور وہ اس طریقے سے، اور وہ اس میں کیا ہے؟ پھر حرف عطف جو معذوف ہوتا ہے اس کو بھی مقدر میں مان کے اور بھی لکھ سکتے ہیں، اگر اور نہیں لکھتے تو پھر ظاہری بات ہے وہ کامہ ڈال کے دوبارہ سے کیا ہے وہ لکھنا پڑے گا۔ اچھا، تو یہ ہو گیا۔ اس کے بعد ابن ہشام کچھ موارد کو ذکر کرتے ہیں کہ وہاں پہ تمام نحویوں کا اتفاق ہو جاتا ہے کہ یہ جو آپ کو خبریں متعدد نظر آ رہی ہیں یہ متعدد نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ ایک خبر ہے۔ وہ کیسے ہے؟ وہ چند ایک مثالیں ہیں، ان کی پھر یہ وضاحت کریں گے۔ وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ عَدْمِ التَّعَدُّدِ، تمام نحویوں کا اجماع ہے کس کے اوپر جی؟ عدم تعدد کے اوپر، کہ خبر متعدد نہیں ہے، خبر ایک ہی ہے۔ کون سی مثالوں میں؟ کچھ مثالیں دے رہے ہیں۔ زید شاعر و کاتب، ٹھیک ہے جی، زید ایک مبتدا ہے ہمارے پاس، شاعر ایک خبر، اور کاتب کیا ہے؟ دوسری خبر۔ لیکن یہاں پہ تمام نحوی کہتے ہیں نہیں، دو خبریں نہیں ہیں، ایک خبر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے وہ خود بیان کریں گے۔ اسی طریقے سے آگے چلیں، دوسری مثال
الزیدان دو زید، ٹھیک ہے، الزیدان مبتدا واقع ہو رہی ہے، شاعر و کاتب یہ دو خبریں ہوگی، ٹھیک ہے جی، دو زید ہیں، شاعر اور کاتب، ایک یعنی شاعر اور ایک کاتب۔ تیسری مثال ھذا حلم حامض، ٹھیک ہے کہ یہ میٹھا ہے اور کھٹا ہے، تو حلم پہلی خبر اور حامض کیا ہے دوسری خبر۔ تو ابن شام کیا کہتے ہیں کہ یہ تینوں جو آپ کو مثالوں میں نظر آ رہی ہے کہ خبر آپ کو ظاہری طور پہ زیادہ لگ رہی ہے، کہتے ہیں کہ تمام نحویوں کا اجماع ہے کہ یہاں تو خبر زیادہ ہے ہی نہیں، خبر ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ لأن ذالک کلہ لا تعدد فیہ فی الحقیقت، یہ جتنی بھی مثالیں ہیں حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ خبر کا تعدد ہے ہی نہیں۔ ظاہری طور پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ خبر کا تعدد ہے، لیکن حقیقت میں اور معنی کے اعتبار سے، حقیقت کیا مطلب یعنی معنی کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے خبر زیادہ ہے ہی نہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اما الاول، پہلی مثال لے لیں، زید شاعر و کاتب، اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ فلأن الاول خبر والثانی معطوف علیہ، زید کی ترکیب کیسے کریں گے؟ زید مبتدا، شاعر اس کی خبر، واو عاطف، اور کاتب ان کو کیا کہیں گے جی؟ معطوف کہہ دیں گے، ٹھیک ہے جی، کہ اس میں سے جو پہلی ہے وہ خبر ہے شاعر، اور جو دوسرا ہے وہ اسی پہلے کے اوپر کیا ہو رہا ہے؟ عطف ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ والثانی معطوف علیہ، اور دوسرا معطوف ہوتا ہے علیہ علی الاول، ٹھیک ہے۔ تو معطوف کو ہم کیا ہے؟ خبر نہیں کہتے، معطوف ہے، خبر تو وہی پہلے والی ہوگی نا۔ اب خبر تو ایک ہی ہے شاعر، اس کے اوپر جو چیز آ رہی ہے اسے آپ کیا نام رکھتے ہیں؟ اس کا نام معطوف آپ نے رکھا ہوا ہے، نہ کہ اس کا نام خبر ثانی ہے۔ یعنی زید شاعر و کاتب ان میں کوئی بھی ایسا نہیں کہتا کہ شاعر خبر اول اور جو ہے واو عاطفہ اور کاتب خبر ثانی، ایسا کوئی نہیں کہتا۔ جب واو عاطف آ گیا تو پھر خبر اول وہی ایک ہی خبر رہے گی، واو عاطف کے بعد باقی جتنے ہیں وہ اسی پہلے کے اوپر کیا ہوتے جائیں گے؟ عطف ہوتے جائیں گے۔ یعنی معنی کے اعتبار سے آپ دیکھیں، یعنی زید کی آپ نے دو خبریں دی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہم معنی کے اعتبار سے دو خبریں بن رہی ہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ زید کے بارے میں ہم نے دو خبریں دی ہیں، ایک تو اس کے شاعر ہونے کی خبر دی ہے، ساتھ اس کے کاتب ہونے کی خبر دی ہے، تیسری کوئی خبر بھی دے دیں اس کے جناب علی شادی شدہ ہونے کی خبر دے دیں، ٹھیک ہے۔ اس طریقے کی خبریں ہوتی جائیں گی، مریض و شاعر و کاتب و طالب، یہ ساری خبریں ہوں گی نا۔ معنی کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ کہا جائے گا کہ زید کی اس نے زیادہ خبریں دی ہیں، لیکن اس میں تمام نحوی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، خبر ہم اس میں ایک بناتے ہیں اور باقی جو خبریں اس کو اس کے اوپر عطف کرتے ہیں۔ اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ لفظی طور پہ ایک خبر بناتے ہیں وہ، لیکن حقیقت میں معنوی طور پہ یہاں پہ زیادہ خبریں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو پھر ابن شام کا لفظ ہے فی الحقیقت ہے، فی الحقیقت میں ہم یوں تعبیر کریں گے کہ حقیقت میں دونوں کو شامل ہے، یا تو وہ لفظی طور پہ ایک خبر ہوگا، ٹھیک ہے، یا معنوی طور پہ ایک خبر ہوگا۔ اور جو ابھی پہلی مثال دی ہے زید شاعر و کاتب، اس میں لفظی طور پہ ایک خبر ہے، ٹھیک ہے، لہذا تعدد خبر ہے ہی نہیں کیونکہ لفظی طور پہ ایک خبر ہے، ہاں معنوی طور پہ زیادہ خبریں، ٹھیک ہے۔ تو ہم کس میں لا تعدد کہاں پہ دیکھیں گے؟ لا تعدد کہ یہ تعدد نہیں ہے، وہ حقیقت میں آپ کسی ایک جگہ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، یا لفظی طور پہ دیکھ لیں یا معنوی طور پہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ فی الحقیقت سے یہ مراد ہے کہ یعنی اگر ہم حقیقت میں دیکھیں تو یہ پہلی والی خبر دوسری والی خبر کی غیر نہیں ہے، یعنی وہ ایک ہی ہے، یعنی ایک ہی بندہ شاعر بھی ہے، نہیں بندہ ایک ہے نا، بندہ تو ایک ہے، اس میں تو طے ہے نا، مبتدا تو زیادہ نہیں ہے نا۔ ایک ہی بندے کے بارے میں دو خبریں ہوئی یا نہیں ہوئی؟ پہلے آپ کو پتہ تھا کہ وہ شاعر ہے، یہ نہیں پتہ تھا کہ وہ جو ہے وہ کاتب بھی ہے، پھر کاتب کو پتہ چلا، پھر آپ کو یہ نہیں پتہ تھا کہ اس نے دو شادیاں کی ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو جتنی خبریں دیتے جائیں گے آپ کے لیے خبریں ہیں، ہر چیز خبر ہے ایک بندے کے بارے میں، یہ تو واضح ہے۔ وہ آگا کیا؟ ہاں حقیقت سے مراد آپ یہ لیں گے کہ حقیقت سے مراد لفظاً اور معنن دونوں لیں،
کہ حقیقت میں یعنی یا لفظاً یا معنن، فقط معنن کو لیں گے تو پھر تو اشکال لازم آ جائے گا. جیسے ہم نے شروع میں کہا دوسرا قبلہ یہ شاید ہو سکتی ہے بلاغت پیدا کری ہو، کیونکہ جس ہم اس کو عطف کر رہے ہیں نا تو ساتھ میں زید کو بھی تکرار ہوگا، ساتھ میں وہ زید کاتب ہے، زید شاعر ہے، زید فاضل ہے، ساتھ میں زید کو تکرار کرنا پڑے گا، یعنی ہمیں مختار ایک نہیں ماننا پڑے گا. وہ لفظوں میں ہو جائے گی نا، ساری گیم کس میں جا رہی ہے؟ لفظوں میں جا رہی ہے. دو زید تو نہیں بن گئے نا، خارج میں تو زید اور حقیقت میں تو زید ایک ہے نا. ٹھیک ہے، حقیقت میں یعنی معنی کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے زید ایک ہے اور اس کے بارے میں آپ مختلف خبریں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ اس کے اوپر تو کوئی تعویل نہیں کر سکتے نا. تعویل وہی کریں گے لفظی طور پہ دیکھیں گے. یعنی یہ نیچے حواشی میں لکھا ہے لوگوں نے اس چیز کو. لفظاً فقط یہ لفظاً، ہاں وہ اس میں یہی ہے. یہ جو ہے نا ہاں یہ اور لکھی، تعدد کی تفصیل لکھی. عطف کے بغیر ہوتا تو پھر تو ناوی کہتے ہیں نا وہی هو الغفور الودود، پھر تو سب کہتے ہیں کہ متعدد ہیں. یعنی اصل بات کس میں ہو رہی ہے کہ ابن ہشام کہتے ہیں کہ یہ جو عطف والی مثالیں ہوتی ہیں نا، زید شاعر و کاتب، یہاں پہ تمام نحویوں کے اجماع ہے کہ خبر متعدد نہیں ہے. ہاں تو خبر متعدد نہیں ہے، یعنی ہم کہتے ہیں بھی خبر متعدد کیسے نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں ایسے متعدد نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دوسرا پہلے کے اوپر عطف ہو رہا ہے، بس اس کو خبر ہی نہیں بناتے. تو اس سے کیا سمجھ آتا ہے کہ پھر ان نحویوں کی نگاہ کس کے اوپر چلی گئی ہے؟ وہ ظاہری لفظوں کے اوپر چلی گئی ہے، وہ حقیقت کو دیکھ ہی نہیں رہے. تو ابن ہشام یہی کہہ رہے ہیں نا کہ تمام نحویوں کے اجماع ہے ان تینوں مثالوں میں عدم تعدد کے اوپر. اچھا ہم نے کہا بھی عدم تعدد کیسے ہے؟ ادھر لکھا کہ حقیقت میں دیکھا جائے تو یہاں پہ تعدد نہیں ہے. اچھا حقیقت میں تعدد کیسے نہیں ہے؟ اما الاول، پہلے میں کیا بیان کیا کہ جی پہلے میں تو جو پہلے نمبر پہ آ رہی ہے وہ خبر ہے، اور جو دوسرے نمبر پہ آ رہی ہے وہ اسی کے اوپر عطف ہو رہی ہے. تو یہ پھر حقیقت میں تعدد تو نہ ہوا. یعنی وہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ حقیقت میں لفظوں کی بات کر رہے ہیں، یعنی اعراب کے اعتبار سے. یعنی اعراب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اعراب کے اعتبار سے آپ کے پاس ایک ہی خبر ہے. اعراب کی حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دو خبریں نہیں ہیں. یعنی یہاں پہ حقیقت سے مراد لفظ ہوں گے اور اعراب ہوں گے. اچھا اما ثانی، ثانی میں بھی ایسے ہے، الزیدان شاعر و کاتب. اب ثانی میں کیا ہے؟ وہ عطف والی بات بھی کر سکتے ہیں نا، الزیدان شاعر و کاتب، لیکن عطف کے ساتھ انہوں نے ایک اور بات بھی کی ہے کہ فَلِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنَ الشَّخْصَيْنِ مُخْبَرٌ عَنْهُ بِخَبَرٍ وَاحِدٍ. فَلِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنَ الشَّخْصَيْنِ مُخْبَرٌ عَنْهُ بِخَبَرٍ وَاحِدٍ. کہ حقیقت میں دیکھا جائے تو دو شخصوں میں سے جو ہر ایک ہے نا اس کی ایک خبر ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا دوسری مثال میں مبتدا ہمارے پاس ایک نہیں ہے بلکہ مبتدا کے زیادہ ہیں. اب مبتدا زیادہ کس اعتبار سے ہیں؟ لفظوں کے اعتبار سے؟ لفظ تو ایک ہے نا. ہاں زیدان دو مبتدا تو نہیں کہتے نا، زیدان مبتدا اول اور انا کیا مبتدا ثانی، یوں تو نہیں کہتے. الزیدان کیا ہے؟ مبتدا ایک ہی ہے. ہاں لیکن معنی کے اعتبار سے دیکھیں تو دو شخص ہیں، یہاں پہ دو زید ہیں. جب دو زید ہیں تو خبریں بھی آپ کے پاس دو تھیں، تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ ایک خبر ایک زید کی ہے اور دوسری خبر کیا دوسرے زید کی ہے. یہ جو آپ نے کہا کہ دو زید کاتب اور شاعر ہیں، تو اس سے ابن ہشام کیا سمجھ رہے ہیں؟ ابن ہشام یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان میں سے ہر جو زید ہے نا وہ کاتب اور شاعر نہیں ہے، بلکہ ایک زید کاتب ہے اور جو دوسرا زید ہے نا وہ کیا ہے جی؟ شاعر ہے. ہاں ہر ایک میں سے جو زید ہے وہ شاعر بھی ہے کاتب بھی ہے. یہ آپ ترجمہ کر رہے ہیں نا. انہوں نے کیا ہے فَلَأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنَ الشَّخْصَيْنِ ہے کہ ان شخصین میں سے ہر ایک کیا ہے؟ مخبر عنہ بخبر واحد، ہر ایک کے متعلق ایک خبر دی گئی ہے. یعنی ایک زید شاعر اور ایک ہاں ایک زید شاعر ہے ایک زید کیا ہے؟ کاتب ہے. جب آپ تو کہہ رہے ہیں آپ سے وہ ایک ہو سکے، آپ کو دونوں کو سکتا ہے، دونوں اسم کا ہو سکتا ہے. تو آپ کرتے ہیں دونوں اسم ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ دونوں زید مراد لے سکتے ہیں. ہم زیدان ہیں
یعنی شاعر کاتب مرسلات دونوں سے شاعر بھی کاتب بھی ہیں. تو پھر ہر ایک کے بارے میں 2 خبریں ہوں گی نا معنی کے اعتبار سے دیکھیں. یہ بات تو نہیں کر رہا نا. پچھلی بات ہو جائے گی زہر الشعر و آپ نظر آ رہی مواد کو آ چکا ہے. دیکھ سکتے دیکھیں آپ یہ بتائیں کہ مبتدا ایک ہے یا 2 ہیں؟ مبتدا کے بیان 2 ہیں. کس اعتبار سے 2 ہیں؟ معنی معنی کے اعتبار کے اعتبار 2 ہیں نا. جی، دو ہیں. معنی کے اعتبار سے 2 ہیں. اب معنی کے اعتبار سے 2 ہیں تو اب 2 زید ہیں نا, تو ہر زید کے بارے میں آپ ایک خبر دینا چاہتے ہیں 2 خبریں دینا چاہتے ہیں؟ دونوں خبروں میں شاعر بھی کتاب. ہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم معنی کے اعتبار سے ہر زید کے متعلق 2 خبریں دینا چاہتے ہیں کہ ان میں سے جو ایک زید ہے وہ کاتب بھی ہے اور شاعر بھی ہے, اور دوسرا بھی کیا کاتب اور شاعر بھی ہے. یعنی ہر زید کے بارے میں 2 خبریں آپ دے رہے ہیں, جی ایسے. یہ آپ کہہ رہے ہیں نا. ابن شام کیا کہہ رہے ہیں؟ مخبر عنہ بخبر واحد کل واحد من الشخصین مخبر عنہ بخبر واحد, کہ ایک خبر دے رہے ہیں, ہر ایک کے متعلق ایک خبر دے رہے ہیں. 2 زیدوں میں سے ہر ایک زید کے متعلق ایک خبر دے رہے ہیں. یعنی ابن شام اس عبارت کا کیا ترجمہ کریں گے؟ زیدان شاعر مکاتب, کہتے ہیں 2 زید شاعر اور کاتب ہیں, 2 زید شاعر اور کاتب ہیں. تو ان کے ذہن میں کیا ہوگا کہ یہ جو 2 زید شاعر اور کاتب ہیں ان میں سے ایک شاعر ہے اور ایک کاتب ہے. تو وہی نا, یہ پہلے والی بات بیان کی, یہاں پہ ابن شام نے یہ نہیں بیان کی. آپ کا اعتراض ابن شام کے اوپر جائے گا نا. آپ ابن شام کو یہ کہیں کہ بھی عطف ہو رہا ہے تو لہٰذا یہ زیدان دونوں کے بارے میں 2 خبریں دی جا رہی ہیں نا. یہ آپ کی بات ہے نا, آپ کی بات تسلیم ہم کر رہے ہیں سارے, لیکن ابن شام کا یہ سمجھنا نہیں ہے. ہاں ہاں دونوں کے لیے ثابت کر دیا تسنیہ میں خبر کو لاتا شاعران کاتبان لاتا. عطف کا ایک قاعدہ کلیہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کہتے ہیں عطف میں, ہاں عطف ٹھیک ہے, ہاں یہ صدا صاحب نے اچھا نقطہ اٹھایا ہے. مبتدا اور خبر میں ہم نے کیا کہتے ہیں کہ خبر میں جب وصف خبر واقع ہوتی ہے تو اس کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے جو پلٹتی ہے مبتدا کی طرف اور جس کی کیا ہوتی ہے مطابقت ہوتی ہے. مثلا زید شاعر آپ نے کہا نا, تو شاعر اس میں فاعل ہم نے بنایا, اس کے اندر ہوا کہ ضمیر ہے جو زید کی طرف پلٹے گی. زید شاعران آپ نہیں کہہ سکتے کیونکہ شاعران کے اندر ہما کی ضمیر ہو جائے گی, مطابقت نہیں رہے گی نا. ٹھیک ہے, اب یہی جب زیدان ہم نے لکھا, زیدان کے بعد ہم شاعران کہنا چاہیے. اگر زیدان کے بارے میں ہم خبر دے رہے ہیں کہ زید 2 شاعر ہیں, لیکن یہاں پہ عربی عبارت میں 2 شاعران نہیں آیا بلکہ شاعر و کاتب آیا. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو شاعر خبر واقع ہو رہا ہے یہ زیدان کی خبر واقع نہیں ہو رہا, یہ اصل میں خبر واقع ہو رہا ہے کل واحد کی. کل جو ہے وہ ایک ہے, کل واحد من الزیدین شاعر و کاتب, یا کل سے واقع ہو رہا ہے یا جو ہے وہ واحد سے واقع ہو رہا ہے. کیا چیز بہرحال یہ ابن شام کی فہم یہی ہے کہ 2 زیدوں میں سے ہر ایک زید شاعر اور کاتب نہیں ہے بلکہ ان میں سے ایک شاعر اور ایک کاتب ہے. ایک ہاں جو واو ہے اس میں یہ کون سی ہوگی؟ وہ عطف ہی ہوگی, پھر مسئلہ بنتا ہے, پھر دونوں زیادہ ہونا چاہیے. وہ عطف کے علاوہ اور کیا ہوتی ہے؟ زیادہ رہے وہ زیادہ ابھی اس کی بات ماننی پڑے گی, اس نے کتاب لکھی. چلیں اس کو مزید بھی دیکھیں باقی نامیوں نے کیا لکھا ہے. یہ میرے ذہن میں نہیں آیا یہ سوال, ابھی آپ نے اٹھایا اس کو. وہ اما ثالث, تیسرا جو ہے ھذا حلم حامض, وہاں تو عطف ہے ہی نہیں نا, وہ تو سیدھا قرآن مجید کی آیت کی طرح ہے نا, هو الغفور الودود. ٹھیک ہے, وہاں تو ھذا کے بعد ھذا مبتدا, حلم کیا ہے اس کی پہلی خبر اور حامض کیا ہے اس کی دوسری خبر. وہ کہتے ہیں کہ اما ثالث جہاں تک تیسرے کا تعلق ہے تو اس کو بھی نحوی متعدد خبر نہیں مانتے. کیوں جی؟ فلأن الخبرین فی معنی الخبر الواحد, کیونکہ یہ جو 2 خبریں ہیں نا, ہیں 2 خبریں, لفظی طور پہ 2 خبریں مان رہے ہیں وہ, لیکن یہ 2 خبریں کہتے ہیں کہ معنی کے اعتبار سے ایک خبر ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ ذل معنی, کیونکہ اس کا معنی کیا ہے کہ ھذا مزن, کہ اس کا ذائقہ کیا ہے جی؟ ترشا ہے, کھٹا میٹھا ہے. یعنی یہ جو کھٹا میٹھا ہے یہ ایک ذائقے کا الگ سے نام ہے. مثلا میں نے شروع میں نجف میں آئے تھے تو انار خریدے, تو اس سے میں نے کہا کہ ھذا حلم و حامض. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا ھذا حلم حامض. ٹھیک ہے, حلم حامض. میں نے کہا ایک بتاؤ حلو حامض, ایک نانی گت لگا ھذا حلم حامض.
بولو ہم اس کا مطلب کہ یہ انار جو ہے یہ ترش ہے، یعنی تھوڑا میٹھا تھوڑا کھٹا، اس کا ایک نام ہے باقاعدہ. تو اردو میں کیا کہتے ہیں کہ بندہ تھوڑا سیدھا ٹیڑھا ہے. ٹھیک ہے، سیدھا ٹیڑھا، اب دو خبریں نہیں، سیدھا ٹیڑھے کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا مشکل ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اردو میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہوں گی کہ جہاں پہ آپ دو چیزوں کو ذکر کریں گے لیکن ان دو چیزوں کو ذکر کر کے مراد آپ کی ایک چیز ہوگی. ایک کھٹا میٹھا استعمال. ہاں، کھٹا میٹھا ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے. یعنی یہی جو لفظ مز ہے، مز کو اگر آپ عربی ڈکشنری القاموس میں دیکھیں تو اس کا معنی کیا لکھیں گے؟ کھٹا میٹھا یا پھیکا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ لفظی طور پہ دو خبریں ہیں لیکن معنی اس کا ایک ہے. دو معنی ہیں نا، دو مختلف معنی ہیں. اسود کے دو معنی، اسود کا ایک معنی نہیں، جون کے دو معنی. جون کا ایک معنی اسود ہے، ایک معنی ابیض ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. تو یہاں تک ان کی بات کیا ہے واضح ہے انشاءاللہ. مزید کیا اس کے اوپر دقت کی ضرورت ہے، ظاہری بات ہے. اگلا جو ہے وہ مطلب اس کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں کہ تقدم کی کیا بات ہے کہ وقت یتقدم الخبر علی المبتدا، کہ خبر مبتدا کے اوپر مقدم ہو جاتی ہے. اب خبر کا مقدم ہونا مبتدا کے اوپر دو طرح سے ہے، یا اس کا مقدم ہونا جائز ہے یا کیا واجب بھی ہے. جواز کی مثالیں واضح ہیں. فی الدار زید اور قول تعالی سلام ہی وآیۃ لہم اللیل، وآیۃ لہم اللیل. اچھا، فی الدار زیدن، یہ جائز ہے، زید فی الدار بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سلام ہی میں ہی سلام بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور آیۃ لہم اللیل میں اللیل آیۃ، یہ ہے نا. یہ جو لہم ہے نا، لہم جار مجرور، یہ کس کے متعلق ہو رہا ہے؟ یہ جو متعلق ہو رہا ہے وہی مستقرتن کے، موجودتن کے متعلق ہو رہا ہے. وہ جو موجودتن اور مستقرتن ہے وہ آیتن کی صفت ہے، یعنی وہ نشانی جو موجود ہے ان کے لیے. تو ترجمہ کیا ہوگا کہ رات وہ نشانی ہے کہ جو ان کے لیے موجود ہے. ٹھیک ہے، یعنی پورا کھول کے ترجمہ کریں تو لہم وہی آیت ان کے لیے صفت ہی ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر آپ آیت ان کو مبتدا بناتے ہیں اور لہم جار مجرور اس کی کیا بناتے ہیں؟ خبر بناتے ہیں. جیسے پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ جار مجرور کیا ہوتی ہے؟ خبر ہوتی ہے. تو یہ درست نہیں ہے. کیوں درست نہیں ہے؟ کیونکہ آیت ان کیا نکرہ ہے. آیت ان کیا ہے؟ نکرہ ہے. اور نکرہ میں جو بھی آپ بعد میں چیز لاتے ہیں نا وہ اس کو اپنی صفت بنا لیتا ہے. ٹھیک ہے، کیوں صفت بناتا ہے؟ تاکہ وہ نکرہ محضہ سے نکل کے کس کی طرف سفر کرے؟ نکرہ مختصہ یا نکرہ مقصودہ جسے کہتے ہیں، اس کی طرف اس کا سفر ہو. لہذا آپ نے جیسے کہا رجل عالم، رجل عالم کہیں گے تو رجل مبتدا نہیں بنے گا، رجل موصوف بن جائے گا، عالم اس کی کیا بن جائے گا؟ صفت بن جائے گا. ٹھیک ہے جی. رجل فی الدار جیسے کہیں گے تو رجل کیا ہے؟ وہ موصوف بن جائے گا، اور جو فی الدار جس کے متعلق ہو رہا تھا مستقر، وہ رجل کی کیا بن جائے گا؟ صفت بن جائے گا، یعنی مرکب ناقص ہو جائے گا. تو یہ نکرہ کی خصوصیت ہے. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ نکرہ کے اوپر پابندی لگائی جاتی ہے کہ وہ مبتدا نہ بنے. ٹھیک ہے، وہ کیونکہ اپنی صفتیں تلاش کرے گا اور جو اس کے اندر احساس کمتری ہے اس کو ختم کر کے اپنے آپ کو کیا بنائے گا؟ مختصہ بنائے گا. اچھا، فی الدار زید میں واضح ہے کیونکہ زید کیا ہے؟ وہ معرفہ ہے نا. تو معرفہ تو فوراً کیا چاہتا ہے؟ اپنی خبر چاہتا ہے. یہی رجل عالم کی جگہ پہ آپ کیا لکھیں؟ زید عالم آپ لکھیں تو یہ اس میں مشکل نہیں بنے گی. زید کیونکہ معرفہ ہے، زید سیدھا کیا کہے گا کہ عالم میری صفت نہیں ہے، یہ میری کیا خبر ہے. لیکن رجل عالم لکھیں گے تو وہ ایک تو مطابقت ہو جاتی ہے دونوں کی، دونوں نکرہ ہو جاتے ہیں، مطابقت ہو جاتی ہے. جیسے مطابقت بنتی جائے گی وہ اپنی صفت بنا لے گا. اچھا، وَإِنَّمَا لَمْ يُجْعَلِ الْمُقَدَّمُ فِي الْآيَتَيْنِ مُبْتَدَأً وَالْمُؤَخَّرُ خَبَرًا. یہ دو آیتوں کی بات کر رہے ہیں کہ ان دو آیات میں سلام ہے اور آیت النحم میں، ان دو آیاتوں میں جو مقدم ہے اس سے مبتدا اور مؤخر کو خبر نہیں بنایا گیا. کیوں؟ لِإِدَائِهِ إِلَى الْإِخْبَارِ عَنِ النَّكْرَةِ بِالْمَعْرِفَةِ، کیونکہ یہ آپ کو کس طرف لے جائے گا کہ إِلَى الْإِخْبَارِ عَنِ النَّكْرَةِ بِالْمَعْرِفَةِ، کہ آپ پھر نکرہ کی خبر لے کر آ رہے ہیں معرفہ کے ذریعے سے. سلام النکرہ ہے اور ہی کیا ہو جائے؟ معرفہ ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ آپ نہیں کہہ سکتے. لہذا اس کی ترکیب کیا آپ کو کرنی پڑ گئی؟ سلام خبر مقدم اور ہیا کو کیا لیں گے؟ مبتدا مؤخر.
دوسرا آپشن آپ کے پاس یہاں پہ ہے ہی نہیں. دوسرا آپشن کیا ہے؟ اس کو سیدھا کر دیں یا سلام کر دیں. ٹھیک ہے جی. وثانی ثانی کیا مطلب کہ جہاں پہ خبر کا مقدم کرنا کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے. فی الدار رجل، اوپر کیا تھا؟ فی الدار زید. یہاں پہ کیا لکھا؟ فی الدار رجل. فی الدار زید میں زید فی الدار کہنا جائز ہے، لیکن فی الدار رجل میں رجل فی الدار کہنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ نکرہ ہے. جیسے آپ رجل فی الدار کہیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ موصوف بن جائے گا، اور فی الدار اس کی کیا بن جائے گا؟ صفت بن جائے گا. ہاں، یہ منکر ناقص ہو جائے گا. اچھا، آئینہ زید میں بھی اسی طریقے سے جائز نہیں ہے کہ زید آئینہ کہیں، کیونکہ آئینہ بعد میں نہیں آ سکتا. آئینہ جو اسم استفہام ہے وہ کیا چاہتا ہے؟ صدارت چاہتا ہے. ٹھیک ہے، واضح. وقولہم، اسی طریقے سے ان کا قول ہے علی التمرۃ مثلھا زبدہ. اگلا درس آپ کا کتنے بجے ہے؟ اس دن تو نہیں ہو رہا تھا. آج ہے درس؟ اچھا، آج ہے. ہاں چلے. تو یہ جو تیسری مثال ہے اس کو بھی کیا ہے مکمل کر لیتے ہیں. علی التمرۃ مثلھا زبدہ، کہ تمرہ کے اوپر اسی کی طرح کی کیا ہے؟ زبدہ ہے. زبدہ کیسے کہتے ہیں؟ وہی مکھن کو کہتے ہیں نا. ٹھیک ہے، مکھن. کہ کھجور ان کو دی گئی اور کھجور میں اسی کھجور کی طرح کی کیا ہے؟ مکھن کیا ڈالا گیا. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ کیا شاہد مثال ہے؟ ٹھیک ہے جی. علی التمرۃ جار مجرور کیا ہے؟ خبر مقدم ہے نا. ٹھیک ہے جی. اور مثلھا یہ کیا ہے جی؟ مبتدا مؤخر ہے. مثلھا مبتدا مؤخر، علی التمرۃ کیا ہے؟ خبر مقدم. مثلھا کو پہلے لے کر نہیں جا سکتے. کیوں؟ پرابلم کیا آ جائے گی کہ مثلھا کے اندر ہا کی ضمیر ہے، اور ہا کی ضمیر اپنے بعد کی طرف پلٹے یہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. لہذا چونکہ مبتدا ایک ایسی ضمیر کو رکھتا ہے جس نے خبر کی طرف پلٹنا ہے، اب خبر اگر اس کے بعد جائے گی تو کیا مشکل آئے گی؟ یہ ضمیر بعد کی طرف پلٹ جائے گی. تو لہذا اس جیسی تینوں مثالوں میں ہم کیا کہیں گے؟ خبر کا مقدم رکھنا واجب ہوتا ہے. وَإِنَّمَا وَاجَبَ فِي ذَلِكَ تَقْدِيمُهُ، ان تمام مثالوں میں واجب ہے تقدیمہ، خبر کو مقدم کرنا. کیوں؟ لأن تأخیرہ فی المثال الاول، کیونکہ پہلی مثال میں اس کی تاخیر یقتضی، وہ تقاضا کرے گی کس بات کا؟ کہ التباس الخبر بالصفہ، کہ خبر صفت کے ساتھ ملتبس ہو جائے گی. فی الدار جو خبر بن رہا تھا یہ صفت بن جائے گا. کیوں؟ فإن طلب النکرۃ الوصف لتختص به طلب حسیس، نکرہ کا طلب کرنا وصف کو، کیوں؟ لتختص به، تاکہ وہ اسی وصف کے ساتھ خاص ہو جائے، نکرہ مختص بن جائے. یہ ایک ایسی طلب ہے کہ طلب حسیس، یعنی طلب شدید، کہ جو بڑی شدید اس کی طلب ہے. تو نکرہ کے اندر شدید طلب کیا ہے؟ کہ وہ خبر کی بجائے کس کو چاہے گا؟ وصف کو چاہے گا، تاکہ وہ نکرہ مختص بنے. فلتزم تقدیمہ، پاس یہاں پہ لازم کر دیا گیا کہ اس کو آپ مقدم رکھیں، دفعا لہذا الوہم، تاکہ یہ وہم آپ کا ختم ہو جائے کہ یہ جی موصوف بن جائے اور اگلا کیا ہے؟ اس کی صفت بن جائے. فی الدار رجل میں یہ وہم پیدا ہوگا، لیکن فی الدار زید میں یہ وہم پیدا نہیں ہوگا. وفی الثانی، ثانی سے کیا مراد ہے؟ یعنی عین زید میں، اس میں آپ کیا کہیں گے؟ کہ اخراج یقتضی اخراج مالہ صدر الکلام ہے. اس میں اگر آپ خبر کو مقدم کرتے ہیں تو وہ تقاضا کرے گا کہ جس کا صدر کلام ہے جو کہ استفہام ہے وہ اپنی صدریت سے خارج ہو جائے. تیسرے میں کیا لازم آئے گا؟ کہ اگر آپ مبتدا کو مقدم کرتے ہیں، خبر کو مؤخر کرتے ہیں، مثلھا کو مقدم کرتے ہیں، تو کیا لازم آ جائے گا؟ یقتضی عود الضمیر، یعنی یہ لازم آئے گا کہ ضمیر پلٹے اعلی متاخر، متاخر کی طرف، اور جو متاخر لفظاً بھی ہے اور رتبتاً بھی ہے. صلی اللہ علیہ محمد.